السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان کے آخری عشرے کے فضائل۔ اسلامی بھائیوں، ویسے تو رمضان المبارک کا پورا مہینہ سراپا خیر و برکت ہے، مگر اس کے آخری 10 دن خصوصیت کے ساتھ بڑے ہی مبارک اور فضیلت والے ہیں۔ انہی 10 دن کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر بھی ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے ان 10 دنوں میں بڑی محنت اور ریاضت فرماتے تھے۔ بیویوں سے علیحدہ ہو کر مسجد میں گوشہ نشین ہو جاتے تھے، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ان راتوں میں اپنی ازواج مطہرات کو بھی بیدار رکھتے تھے کہ وہ بھی ان مبارک راتوں کی فضیلتوں سے بہرور ہو سکیں۔ اس سلسلہ میں چند حدیثیں ذکر کی جاتی ہے۔ نمبر 1، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تو آپ اپنا ازار باندھ لیتے تھے، یعنی بیویوں سے علیحدہ ہو کر، اور اللہ کی عبادت کے لیے مستعد ہو جاتے تھے۔ اپنی رات کو زندہ رکھتے تھے، یعنی راتوں کو اللہ کی عبادت میں مصروف رکھتے تھے، اور اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے، یعنی ازواج مطہرات کو بھی ان راتوں میں بیدار رہنے اور اللہ کی عبادت کی تلقین فرماتے تھے۔ نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں جس قدر محنت رمضان میں فرماتے تھے اتنی دوسرے مہینوں میں نہ کرتے تھے، اور عشرہ اخیر میں جتنی کوشش فرماتے تھے رمضان کے اور دوسرے ایام میں نہ کرتے تھے۔ ان دونوں حدیثوں سے بخوبی ظاہر ہو جاتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیگر ایام کی بنسبت عبادات اور ذکر الہی میں زیادہ محنت کرتے تھے، نیز رات اور دن کے اکثر اوقات میں بالکل چاق و چوبند رہتے تھے۔ حدیث میں جس محنت و کوشش کا ذکر ہوا ہے اس میں نفل نمازیں، تلاوت قرآن، ذکر، دعا و استغفار، تسبیح و تحلیل، صدقہ و خیرات، احسان و ہمدردی، اطاعت و عبادت، دعوت و تذکیر، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر جیسی عبادات شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء کرتے ہوئے مسلمانوں کو بھی ان ایام میں یہ عبادت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنی بیویوں اور بچوں کو بھی اللہ کے ذکر میں لگانا چاہیے۔ یہ بات عموماً دیکھنے میں آتی ہے کہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کے اندر عبادات، خصوصاً تلاوت قرآن اور نماز تراویح کے لیے بڑا جوش و خروش پایا جاتا ہے، مگر جوں جوں رمضان کی مبارک گھڑیاں گزرتی جاتی ہے ان کا جوش و خروش ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے، اور صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ رمضان کے آخری عشرے تک نماز تراویح میں وہی لوگ باقی بچتے ہیں جو 5 وقتہ نمازوں کے پابند ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال بے حد نقصان دہ اور قابل مذمت ہے، اس لیے کہ رمضان کے جو ایام دوسرے دنوں کی بنسبت زیادہ مبارک ہے، ان میں لوگ تھک ہار کر اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں، جبکہ سنت کے مطابق ان دونوں میں عبادات کا اہتمام دوسرے ایام کے مقابلے میں زیادہ کرنا چاہیے۔ مسلمانوں، آنے والے دنوں کی قدر کرو، یہ بڑے قیمتی اور مبارک دن ہیں۔ ان کی راتوں کو اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر سے زندہ رکھو، اور موقع کو غنیمت سمجھ کر پورا فائدہ اٹھاؤ۔ زندگی کا کیا بھروسہ، کوئی ضروری نہیں کہ آئندہ رمضان اور اس کی یہ 10 مبارک راتیں ہمیں ملے، اس لیے سستی و کاہلی کو چھوڑ کر عشرہ اخیرہ کا استقبال عزم و حوصلہ سے کرو، اور عہد کر لو کہ ان 10 دنوں کا ایک ایک لمحہ قیمتی سمجھ کر ان کو اللہ کی عبادت میں گزارو گے، اور اپنے لیے اعمال صالحہ کا قابل ذکر ذخیرہ تیار کرو گے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے لطائف المعارف میں امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ جب عشرہ اخیر آ جائے
تو آدمی تہجد کی نماز پڑھے، اس میں خوب محنت کرے اور اپنے ساتھ اپنی بیوی، بچوں اور گھر کے دوسرے لوگوں کو بھی ان راتوں کی عبادت میں لگائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح مروی ہے کہ آپ رات میں حضرت فاطمہ و حضرت علی رضی اللہ عنہما کا دروازہ کھٹکھٹاتے اور فرماتے الا تقومان فتصلیان، کیا تم دونوں اٹھ کر نماز نہ پڑھو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد و حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات پچھلے پہر یعنی اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس آئے اور ہم دونوں سے فرمایا کیا تم دونوں نماز نہیں پڑھتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب اللہ نے اٹھانا چاہا تو ہم اٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ گئے، آپ نے میری اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، مگر میں نے سنا کہ آپ واپس ہوتے ہوئے اپنی ران پر ہاتھ مار رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو عشرۂ اخیر کی قدر کرنے والا بنا دے اور اس کی عبادتوں کو شرف قبولیت بخش کر ہماری مغفرت فرما دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔